سنتے ہیں امسال سے اسی طرح سنیں گے. اگر درمیان میں خلا ہے تو حضرت کو کہنے کی زحمت نہ ہو، وہ تو سنانے کے لیے آئے ہیں. ان کی باتوں کو غور سے سنیں. وہ جو محبتیں نچھاور کر رہے ہیں دامن میں سمجھ رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. نوجوانوں کو ایسے ٹیم کی ضرورت نہیں پڑے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. آپ لوگ حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے فیضیات فرمائیں گے. نعرہ بلند کر دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہے. آج سید کی عالت فرماتے ہیں نا، غیرت میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن میلاد مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستائے ساری عالم کا اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ صدیق سے حسن و جمال محمد فاروق ذوالجلال و جلال محمد عثمان سرائی شمع کمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد. اور کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. توجہ ہے باقی نہ میرے مزاج کے مطابق رہے گا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت. کس لیے کہ کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے. اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا دربان بھی جبریل
اور محبت سے احباب کی خدمت میں ایک بہت بڑے عالم دین کا لکھا ہوا یہ کلام گفتگو سے قبل سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں معاشر میں سبھی ڈھونڈیں گے، معاشر میں سبھی ڈھونڈیں گے کہ سرکار کہاں ہے۔ معاشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ معاشر میں سبھی ڈھونڈیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سرکار کہاں ہیں، جن کی نعتیں پڑھی ہیں، جن کے نعرے لگائے ہیں، جن کے ساری زندگی قصیدے پڑھے ہیں، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے۔ اور انا لہا سے لفظ لے رہا ہوں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ اور اگلی بات محبت سے سنیے گا، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں۔ اور کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، مراد حوض کوثر، کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ۔ اصحاب کی عظمت کے، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں۔ پہلے بات کی حضور کی یاد کی، اگلے شعر میں بات کی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی، اور شاعر کہتا ہے جنت بھی ندا دے گی عامر ہو یا ممتاز۔ غازی احمد چیمہ اور پھر غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمہ جنت کا منظر بیان کیا، کیا ہوگا، جنت بھی پکارے گی، جنت بھی ندا دے گی عامر ہو یا ممتاز، ناموس رسالت کے وفادار کہاں ہیں، ناموس رسالت کے وفادار کہاں ہیں۔ اور میرے عنوان کی مناسبت سے یہ شعر ہے کہ ذلت سے ذلیلوں کو پھینکو میرے اندر، یہ دوزخ کی طرف سے آواز آتی ہے، ذلت سے ذلیلوں کو پھینکو میرے اندر ہے، وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں گئے کذاب، لاؤ انہیں ذرا۔ اور سر حشر بھی گونجے گا لبیک کا نعرہ، انشاءاللہ الرحمن سر حشر بھی گونجے گا لبیک کا نعرہ، کرتے تھے اس نعرے سے انکار۔ اللہ جل جلالہ وعلا نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی بہذا السلام، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام النبیین والمرسلین حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد قابل تقدیم معزز علماء کرام، نعت خوانان حضرات، عوامی اہل سنت، حفاظ کرام، اہل محلہ، اللہ تعالیٰ کی پاک جناب میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضری اپنی پاک جناب میں قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے نظر کرم ہم سب کے حصے میں آئے۔ یہ سالانہ محفل پاک ہے، میں چیز سوچ رہا ہوں کہ یہاں بیان کرنے والا جیسا بھی بیان کر جائے، نعت پڑھنے والا جس طرح بھی نعت پڑھ جائے، جو بندہ اس بابرکت محفل میں آ گیا نا جی، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تو لگ گئی، اور ہمیں یہی چاہیے۔ بس وہ کسی نے کہا تھا کہ جب نہیں ملتی کہیں بھی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے۔ ہم تو اپنی تسکین قلبی کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کرم کی بھیک مانگنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی پاک جناب میں قبول
فرمائے، اس مسجد کا تقریم کا قیام قیامت آباد و شان رکھے۔ میں انشاءاللہ گفتگو شروع کروں گا۔ تو آج میرا استقبالیہ خطبہ ہے، اس لیے میں نے اپنا انداز تھوڑا چینج بھی شروع کیا ہے، چینج کر کے استقبالیہ خطاب آج میرا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب رستے میں انشاءاللہ وہ تشریف لانے والے ہیں، بیان ہوگا بہترین نعت خواں حضرت مولانا قاری عبدالحمید نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ابھی ان کو علامہ صاحب نے پیک کر کے رکھا ہے، تھوڑی دیر تم رکو، پھر ان کی نعت بات انشاءاللہ ہوگی۔ ہمارے بڑے ہی درین اور پیارے دوست علامہ طاہر حسین سیدھی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اس دن قبل ان کو حادثے کے اندر ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود دیکھو تو بندہ تشریف لایا۔ اللہ پاک اس محفل میں حاضری کی برکت سے انہیں جلدی سے تندرستی عطا فرمائے۔ وہ جتنے بھی سال ہو گئے علامہ صاحب کی سالانہ محفل پاک ہو رہی ہے، تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی عظمت کے حوالے سے، اور استقبال ربیع النور شریف کے حوالے سے علامہ صاحب یقیناً ہر محفل میں تشریف فرما ہوتی ہیں۔ اس سال باوجود عدالت کے وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے یہاں آئیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہم ان سے دعائیں لیں گے کہ مریض بندے سے دعائیں لینی چاہیے، مریض کے لیے صحت کی ہم دعائیں کریں گے اور ان سے ہم دعائیں لیں گے۔ یہ نا مدرسہ ہے یہاں، اللہ پاک اس مدرسے کو قیامت تک آباد رکھے۔ جس جگہ مدرسہ ہوتا ہے نا، ادارہ ہوتا ہے، ہم آتی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، نہیں بس بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ تو سیانے بندے کسی بیٹھے ہونا، کسی میرے امتحان کرنا ہے، میں تو بہت بڑا عالم نہیں، میں تو بڑے نقطے نکال کے سنانے میں ایک رکا لکھ کے لے آیا، میں تم سارا سنانا ہے۔ تو جب میرا رکا ہو جائے گا، میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ میں امید کرنا کہ تسی پیار نال توجہ نال سنو گے۔ گل میں اپنی کوئی نہیں کرنی، گل میں اللہ رسول نہیں کرنی ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں، باتیں تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے نا جی، محبت والی کرنی ہے، پیار والی کرنی ہے، اور انشاءاللہ پیار والوں سے کرنی ہے۔ قرآن کریم کی جو ہے مبارکہ میں نے پڑھی ہے، 22ویں پارے سے ما کان محمد رسول اللہ من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک جب بندہ سنے تو پیار سے مجھے چون کے اپنی آنکھوں کو لگانے چاہیے، لیکن جب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے تو ہمارے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جیڑے مولوی صاحب ختم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ختم روک کے انگوٹھے چومنے والے پاسے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے چومنا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، کوئی اگر چوم لے گا ثواب پائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں بھی چوم سکا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن جس بندے نے قرآن پاک پڑھ دیا، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر پہنچا، اس نے آگے آیت روکی، انگوٹھے چومن لگ گیا، انہیں پھر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیا، کیوں بلا اسی یہ کرنے ہیں ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ انگوٹھے چوم رہا ہے تو پکا سنی ہے۔ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے۔ جنہوں نے نام سنا ہے نا جی، وہ چون سکتے ہیں، سننے والے لیکن پڑھنے والا۔ یہی آیت اگر علامہ قاری یوسف صاحب نماز میں پڑھیں گے، انگوٹھے چومنا تو درکنار، پھر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا جی، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن میں نہیں لکھا، تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ بس حضور علیہ السلام کا نام میں پاک سنا ہے، ادب تو دل میں ہوتا ہے نا جی، لیکن ہم وہاں زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ باتیں میں احتیاطاً احباب کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اہل سنت جو مذہب ہے، مسلک ہے، یہ ریت کا ٹیلا نہیں ہے، قرآن و سنت کی مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے۔
یہ خام لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں ساڈے کو تو نہ پوچھا ہی نہیں جنہیں ساڈے کو پوچھا ہی نہیں گل میں کراں تے ترجمانی میری چلو علامہ یوسف صاحب کو آتا ہے ترجمانی کرن کسی غیر کو بھی آتا ہے مسئلہ میں بیان کراں ترجمان میرا وہ بنے بات اگر میں کروں گا تو وضاحت بھی میں ہی کروں گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کس حیثیت سے مانتا ہوں کن شانوں سے مانتا ہوں میں اولیاء اعظام کو مانتا ہوں تو کس حیثیت کس عظمت و شان کے ساتھ مانتا ہوں کیا پوچھنا بھی میرے کو چاہیے نا جو خام خواہی کوئی بندہ شیخ دی مشین لے کے ٹریا پھرے تو دی اپنی مرضی ہے کہنے والے نے کہا تھا ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز عمر بھر ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا تو توحید و رسالت و ہمارے پاس قرآن و سنت کی بڑی مضمون مستحکم دلائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلائل علماء سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تقریر ہے میں شروع نہیں کی تھی لیکن میں ایک اور گل اپنے نوجوانوں کو کہہ بھی کروں گا میں نے کچھ دن پہلے صبح اپنی مسجد اس درس قرآن تو فارغ ہویا میں دعا مانگ کے جب بات ٹوٹیاں والی جگہ پہ گیا نوجوان تے حافظ قرآن میرے اسی ذرا میرے دھیان کرنا تو ضروری نہیں تقریر ادو ہی شروع ہوئی جب میں تمہیں آخا بھی سبحان اللہ آخنی تھی اے تقریر سمجھ کے یار ایک پیغام سمجھو ہے لبو میں جب باہر گیا نا ایک بندہ انہیں میں نے کہنے لگا کہ تسی یزید کے بارے یہ گل کی کہ امام اعظم اللہ کے بارے ہے نصیب ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہے انہوں نے بارے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا کی گستاخی چکرے حضور اسلام کو بلائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اچھی بولے تو بے ایمان ہو جاتا ہے جنہیں نبی کریم علیہ السلام کا سارا خاندان ہی اتنے شہید کر دیتا ہے وہ بندہ یہ بارے بندہ کافر کا فتویٰ کیوں نہ لائے اچھا انہیں جڑے لفظ بولے نا جی احانت رسول کفر ہے سورۃ الحجرات میں ہے اے آیت وہ بندہ ویکھ کے نا ہن تسی میرے ال ویکھنا ہے اچھا جڑا بھی بندہ آوے سارا سلام ہے لیکن تہاڈی توجہ میرے ال ہوے میں تانوں تہاڈے نال مخاطب نہیں اس کا کیا احانت رسول سورۃ الحجرات فلانی آیت فلاں آیت فلاں آیت لو جی صحیح گل ہے جے اس بچے کی گلاں سن کے تانوں ایک سمجھ آ گئی بھی ہو کدھروں تعلق رکھنا ہے میں سوچیا کہ سارے چنگے پلے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ گلاں نہیں آتی چلو سیدھا جا کے مسئلہ پوچھنا نا کہ تسی میلاد مصطفیٰ کرا دے تے کتے لکھا ہے اسی آخر چلو تو علامہ یوسف صاحب کو چل کے پوچھا دینا بھی کتے لکھے اے ختم پڑھ دے تو کتے لکھے کیوں پڑھ دے تو بدعت ہے اسی آخر چلو تو ہم مفتی عبدالستار صاحب کو لے چلتے ہیں وہ تو دسن گے کتے لکھے وہ ساری زندگی سے مفتی صاحب کتاب کی تھی اسی گل سنی نہیں اسی پلے بنی نہیں اسی یاد رکھی نہیں رجیے کے تشریف لے آؤ آجو آجو میرا استقبالیہ خطاب ہے کہ جنہیں مرضی میں نے علامہ صاحب نے کیا تسی کرو تے جنہ مرضی کہیں تسی کرو جو نہیں ہے نا سبحان اللہ تسی یاد کرو سبحان اللہ تسی کے سارے پریشان ہے کوئی پتہ نہیں ہے مولوی صاحب ساڈا نہیں کرنے کی ایک دفعہ پھر آپ کو سبحان اللہ جب سنو میں نے ہر تقریر آندی ہے پنجابی چ بھی سر بھی میں نے آندی میں تو آپ کو بھی شاید میں سر نہیں لا سکتا میں نے اچھی بولنا بھی آتا ہے میں نے آہستہ بھی آتا ہے میں 2 منٹ تو ہمیں روانا ہوئے نا میں وہ گل بھی کر سکنا کہ تسی رو بھی پاؤ انہوں ہسا بھی سکنا ہوا لیکن میں جی گل شروع کی تھی نا جی میں چاہنا کہ سارے نوجوان ہیں نا سانوں پتہ ہوئے گا کھچ کے کوئی ادھر لے گیا پیدل ساڑی کنڈی کھڑکائی انہوں نے کہا ساری مسجد جمعہ پڑھیا کرو تے کی ہوندا ہے کہ اسی جمعے تو بعد بیانی بھی کھوانے ہاں ساڈے بندے ادھر ٹر جاندے نے ساڈے کول اوتھے حضرت جی اوتھے آندے نے کل کرو سادہ کرو چالیا کرو حرام ہے حرام ہے آندے نے کدے قرآن سنت نہیں لکھیا اس تو بعد وہابیوں اتنے تنظیم بنائی انہوں نے کسی سنی نے کل کرنے ہوں سادہ کرے چالیا کرے پلیٹاں اسی خرید دیا وہابی
اندر پلیٹاں ساڈیاں ٹینٹ ساڈے سپیکر بھی چاہیے اسی دیاں گے تسی اپنے کول ساتھ کرو ہے حرام انہاں دے نزدیک لیکن اندر اسی تو دیاں گے تھالیاں پلیٹاں کپ سارا کچھ لو ساڈے کول کیوں جن ایک دفعہ تھالیاں دے دین گے نا جی پھر وہ موڑے تے کولا تے ہاتھ رکھن گے یہ ابا جی فوت ہو گئے سی تواڈے تے تانوں ضرورت نہیں اسی تے ہے ہی بولے ہم بولا نہ ہوئے تو سمجھ پھر کیا ہوا اسی جو 2-4 ہزار چلیاں نے بھی کوئی نہیں ایمان پھر ویکھی جائے گی صاحبو سانو اپنے علماء کو بیٹھنا چاہیے سانو اپنے علماء دیا سونیاں تے پیاریاں گلاں سانو سننیاں چاہیے اور پلے بننیاں چاہیے یاد رکھے بندہ سانو صرف سونی یاد رہ جاتی ہے یا پھر بندہ بہت اچھی بولے ہوگی بڑھتی یاد رہ جاتی ہے مسئلہ سی یاد نہیں رکھتا قرآن کریم نے 22ویں پارے کی آیہ مبارکہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن پاک میں بیان کیا اور لفظ احمد ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ لفظ احمد 1 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے جی ساری کائنات میں جو سب تو زیادہ تعریف کی جائے سبحان اللہ سب تو زیادہ جی تعریف کی جائے اے لفظ محمد کا معنی یہ ہے کوئی بندہ نہ کہے کہ نہیں اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ تسی تے نبی کریم علیہ السلام کا نام لے تعریف کر رب ملا دیتے ہو لفظ محمد کا معنی یہ جدی سارا جگ تعریف کرے نہیں بلکہ جدی تعریف سونا رب بھی کرے لفظ محمد ابو جہل نے کمپنی نے اس واسطے کیا جی انہاں کہا تسی عجیب ہو مت ماری گی تہاڈی انہاں کہا جی کی ہویا ابو جہل کہن لگا نالے محمد کہندے ہو تو انہاں دی برائی چ کردے ہو تسی ایسے نہیں کردے تسی اج تو بعد لفظ محمد نہ آکھو تے تسی مزمم آکھیا کرو فلانی گل مزمم تھی فلاں بات مزمم نے ایسے کیا کچھ دن گزرے تھے صحابہ نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ ابو جہل تے کافراں نے تے ابو لہب نے انہاں رل کے میٹنگ کر کے آکھیا کہ اسی اج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو محمد نہیں آکھنا اسی مزمم آکھنا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ رکھیے گا فرمایا ہوئے گا کوئی مزمم ہمیں تو اللہ نے محمد بنایا ہے جدو یہ معنی اے بنے جدو یہ معنی اے لیا جائے کہ جدی ساری کائنات جو سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے لفظ محمد بنتا ہے کائنات میں جو رب دی مدد سرائی کرنے والے حمد بیان کرنے والے بھی آئے نا بڑے بڑے اولیاء غوث قطب ابدال انبیاء جیڑا سب تو زیادہ رب دی تعریف کرے اسے احمد کہا جاتا ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہے صفاتی نام تو حضور علیہ السلام کے بہت زیادہ ہے اسی قرآن پاک کھولیے نا پہلے تے کتے تے لکھا ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے 100 نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کے 800 نام تلاش کیے اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے جب قلم اٹھایا آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے 1000 نام تلاش کر کے لکھے اور پھر اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ میری تحقیق ہے یہاں رک گیا ہوں کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جس طرح شانوں کی حد نہیں حضور کے ناموں کی بھی حد کوئی سبحان اللہ قرآن کریم کی یہ آیت ختم نبوت کے حوالے سے بڑی اتھینٹک دلیل ہے ایسے تو ہمارے کے پاس دلائل ہیں جی قرآن پاک کے اندر حدیث مصطفیہ کے اندر بے شمار دلائل ہیں لیکن اس آیت کو ذرا ہم سمجھئے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کب نازل فرمایا تھا؟ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، مال لوٹا، انہوں نے دیکھا کہ بچہ بڑا سنجیدہ ہے، سمجھدار ہے، اس بچے کو بھی ساتھ لے گئے۔ انہوں نے مکہ پاک کی منڈی میں آ کر اس بچے کو بیچا، تو یہ بکتے ہوئے اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گئے، اور جب سیدہ کی شادی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کو یہ ثابت مل گئی کہ یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں آ گئے۔ ہم تو صرف کہتے ہیں نا جی کہ ہم بک جائے بازار مصطفیٰ میں، سودا لینے کے لیے بازار گئے اور ہاتھ انہی کے بکے جن کے خریدار گئے۔ ہم تو صرف کہتے ہیں نا کہ بک جائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی معنوں میں بکے، اور بکے بھی کہاں؟ نبی کریم علیہ السلام کے کشانہ اقدس میں۔